اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سورة الحج اور آیت نمبر 26، 17واں پارہ. ٹھیک ہے، نکال لیں. اچھا جی، سورة الحج ہم نے شروع کی تھی مڈ ٹرم سے پہلے، اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورة الحج کے اندر بنیادی طور پر دو موضوع ہیں، دو دعوے ہیں کہ جن کے اس بات کے ارد گرد صورت گھومتی ہے. اور وہ دو دعوے کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ شرک کی تمام اقسام کا رد ہوگا اور توحید کا اس بات ہوگا. یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب شرک کی تمام اقسام کو رد کر دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں خود بخود توحید ثابت ہو جائے گی. اور خاص طور پہ شرک کی خاص جس قسم کا رد ہوگا وہ ہے شرک فعلی یا شرک فی التحلیل و التحریم، کہ کسی چیز کو حلال قرار دینے اور کسی چیز کو حرام قرار دینے کے اختیار میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا. یعنی کہ یہ کہنا کہ کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے، یا کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی التحلیل و التحریم. تحلیل حلال قرار دینے اور تحریم حرام قرار دینے میں شرک. تو یہ شرک جو ہے وہ مشرکین کے ہاں پایا جاتا تھا، اور وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو جو ہے وہ حلال قرار دے لیتے تھے کہ اس کی ہمیں اجازت ہے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دے لیتے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تشریع، شریعت بنانا، حلال اور حرام مقرر کرنا، یہ اکیلے اللہ کا اختیار ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار دیتا ہے، کسی اور کے لیے کوئی بندہ یہ اختیار مانتا ہے، تو گویا کہ وہ اسے اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو نہیں ہے. چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ انسانوں کی کوئی کمیٹی ہو، یا کوئی بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی قاضی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال حرام قرار دینا یا اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دینا، اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. تو پہلا صورت کا موضوع اور دعویٰ تو یہ ہے، اور دوسرا دعویٰ اور موضوع ہے اس بات بعث بعد الموت، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اس بات، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اس بات کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں اٹھائے گا. اور مختلف دلائل سے جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کیا جائے گا. تو سورت کے یہ دو موضوع تھے. ٹھیک ہے، تو پہلا جو سورت کا حصہ تھا، پہلے ابواب، پہلا جو باب تھا 4 ابواب میں سے، وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 25 تک تھا. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 25 تک سورت کا پہلا باب تھا. اور اس باب کے اندر جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث، آیت نمبر 5 میں پڑھا تھا کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا اس بات کیا تھا، بعث بعد الموت. ابھی یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے اس حوالے سے، کہ جو بعث بعد الموت ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کا اٹھانا، یہ قرآن مجید کے اندر نا اس بات کو اللہ تعالیٰ تقریباً 4 طریقے ایسے ہیں کہ جن سے ثابت کرتا ہے. تقریباً 4 طریقے ایسے ہیں، 4 قسم کے دلائل ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا. اور ان میں سے جو 3 طریقے ہیں نا، ان کا ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی وہ جو آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم
लअल्लकुम तत्तकून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس کے اندر ان 4 طریقوں میں سے 3 طرح کے جو طریقے ہیں وہ موجود ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر. اچھا جی. تو وہ 3 طریقے بعث بعد الموت کا اس بات قرآن مجید کس طرح کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید تقریباً 4 طریقے سے بعث بعد الموت کا اس بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا. ان میں سے 3 طریقے جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر موجود ہیں. وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخشا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسٹیبلشڈ ہے اور اس کا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کوئی بندہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ نان ایگزسٹنس کے بعد جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آیا ہے، وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے؟ اس بات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں سر. نہیں کر سکتا. تو جب اللہ تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخش سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا، اس کے اندر کون سی ناممکن بات ہے؟ آپ کو پہلا طریقہ سمجھ آیا قرآن مجید کا استدلال کا؟ جی سر. جی سر. اچھا جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے. تو اب زمین کو تخلیق کس نے کیا ہے اور آسمان کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ زمین اور یہ آسمان، اس کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا انسان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ زیادہ کمپلیکیٹڈ اور زیادہ بڑی اور عظیم مخلوق کون سی ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ زمین اور مشکل آسمان. ہے. تو بعث بعد الموت کے اوپر استدلال قرآن مجید دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اتنی عظیم مخلوقات کو بنا سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ سے پیدا کرنا یہ اس کے لیے ناممکن یا مستحیل کیوں ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ آرگومنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور جی سر یہ انسان سے عظیم مخلوق ہونا، اس کا جی کیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عظیم مخلوق ہے زمین و آسمان، وہ زیادہ مشکل ہے انسان کے پیدا کرنے سے؟ یہ کیسے پتا انسان چلے گا؟ دیکھیں، انسان اپنے حجم میں بڑا ہے یا زمین اور آسمان زیادہ بڑے ہیں؟ زمین و آسمان. ٹھیک ہے. زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کے راز جن کو ابھی تک انسان نہیں پا سکا وہ زیادہ ہیں یا انسان کے اندر زیادہ ہیں؟ مطلب کہنے زمین و کا مطلب آسمان. یہ ہے کہ ابھی تک انسان نے جتنا انسان کو ایکسپلور کیا ہے، زمین اور آسمان کو اس کا شاید سینکڑواں حصہ بھی جو ہے وہ انسان ایکسپلور نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہ زمین، اس کے اندر بہت زیادہ راز ہیں. زمین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ابھی تک انسان جو ہے وہ ان کی حقیقت کو نہیں جان سکا، ان چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکا انسان. ان کی مطلب زمین اور آسمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوقات میں سے ہیں. مطلب عظیم سے مراد درجے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، میں اس کی جو اس کا جو یعنی کہ اس کا جو سائز ہے، اس کی جو ایک حیت ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی سر. تو زمین و آسمان کو بنانا اگر اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو انسان کو دوبارہ سے تخلیق کرنا کیوں اس کے لیے مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اس میں اور پہلے والی بات میں آپ کو فرق سمجھ آیا؟ پہلے والی بات اور یہ جو دوسری بات ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جی لائبہ آپ بتائیں.
سر پہلی بات جو پہلا طریقہ ہے، یا جی جی، پہلا میں آپ کا طریقہ جو، جی جی سوال نہیں سمجھ پائی؟ جی، پہلا طریقہ جو پہلا آرگومنٹ میں نے بتایا کہ قرآن پاک کس طرح اس بات کرتا ہے بعث بعد الموت کا. سر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا دوبارہ ہے. ہی پیدا کر سکتا ہے. اور دوسرا اور آرگومنٹ کیا دوسرا تھا؟ یہ کہ اللہ نے زمین کو بچھونا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے. تو یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے بنسبت یہ کہ انسان کو تخلیق کرنا، وہ تو پھر بھی آسان ہے. ہاں، تو یہ دو طریقے ہیں. اب یہ جو مضمون ہے نا، یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آئے گا مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز سے، لیکن اس کا جو یعنی کہ جو مین آئیڈیا ہوگا نا آرگومنٹ کا، وہ یہ ہوگا. یا تو اس طرح استدلال کر رہا ہوگا قرآن کہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ دیکھے کہ اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. حسب وہ کیا ہے، جس طرح سورہ دہر شروع ہوتی ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ بالکل لم یکن شیئا مذکورا، کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا. بہرحال یہ دو طریقے ہو گئے. اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح تمہارے سامنے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. زمین مردہ ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، وہ کچھ اگانے کے قابل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کو زندہ کر دیتا ہے. جس طرح یہاں پر کہا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ٹھیک ہے، تو یہ اگر اللہ رب العزت تمہارے سامنے مردہ زمین کو بعد اس کے کہ وہ مردہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، تو تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں زندہ کرنا، یہ دو دلائل نہیں ہیں. آپ یہ کہیں کہ یہ دو طریقے ہیں ہاں استدلال کے، یعنی کہ مختلف جگہوں پہ استدلال ہوگا بعث بعد الموت پہ، اور اس کا جو مین آئیڈیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دیکھو ہم نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، تو تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. دیکھو ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ آدم سے وجود بخشا، تو دوبارہ سے تمہیں پیدا کرنا تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردہ ہونے کے بعد، یعنی کہ وہ کچھ بھی اگانے کے قابل نہیں ہوتی، اور تم پھر دیکھتے ہو کہ وہ زمین جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی فصل تمہیں نظر آتی ہے. تو تمہارے مردہ ہونے کے بعد تمہیں پیدا کرنا یہ مشکل کیوں ہے؟ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تینوں طریقے سمجھ آ گئے. چوتھا طریقہ پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سر تھرڈ ریپیٹ کر دیں. تھرڈ یہ ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، زمین کو بعد اس کے کہ وہ مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو زرخیز کر دیتا ہے، وہ لہلہانے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ جی ٹھیک سر، جزاک اللہ. اچھا چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ بعث بعد الموت کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور یہ انشاءاللہ اب ہم جہاں پر بھی ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے نا، تو جہاں پر بھی بعث بعد الموت کی بات آئے گی تو آپ نے غور کرنا ہے، اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں پر ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. چلیں یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سورہ حج کا آغاز ذرا نکال لیں. یہ سورہ حج کے جو آیت ہے، پانچویں جو آیت ہے، یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سورہ حج کی آیت نمبر 5، یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو فإنا خلقناکم، تو فانظروا وتفکروا، تو پھر ذرا غور کر لو اس بات میں کہ فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر وہ تمہیں یعنی کہ تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نسل انسانی کا جو سلسلہ چلا وہ اس طرح کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا تھا، ثم من مضغۃ، پھر وہ ایک بوٹی تھی، مخلقۃ تام الخلقت وغیر مخلقۃ، اور غیر تام الخلقت، یعنی کہ مکمل طور پہ بنی ہوئی یا ناقص، لنبین لکم، اور یہ ہم نے اسی لیے کیا تاکہ تمہارے لیے ہم واضح کر دیں اپنی قدرت کے جو کمالات ہیں اس کو. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر تمہیں ماں کے رحم میں جو ہے وہ جب تک چاہا تمہیں ٹھہرایا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقررہ مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا،
پھر ہم نے تمہیں ایک بچے کی صورت میں باہر نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اچھا یہاں تک جو ہے وہ کون سا طریقہ تھا؟ کیا بات ہوئی ہے یہاں تک؟ کون سے طریقے سے؟ سر پہلا. پہلا طریقہ. شاباش، بارک اللہ فیکم. اور یہ سارا مقصد بیان، یہ جو سارا کچھ بیان کیا، اس سے مقصد جو ہے وہ بایولوجی بیان کرنا مقصد ہے. مقصد کیا ہے یہ سب، اس سب کو بیان کرنے سے؟ سر عدم بعض سے بعد وجود میں بخشا. باری باری بتائیں، باری باری. سر اس میں باس بعد موت میں عدم سے وجود میں بخشا، یہ وہ طریقہ اس میں ذکر ہے. ہاں یہ طریقہ ہے، لیکن میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ تفصیل بیان کی، اصل مقصد اس سے جو ہے وہ بعث بعد الموت پر استدلال کرنا ہے. جس طرح آیت کے شروع میں کہا کہ جی یا ایھا بالکل. الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں جی شک ہے تو اس سب پر غور کرو. اچھا اب آیت کا ذرا باقی حصہ دیکھیں. آیت کا باقی حصہ دیکھیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اے مخاطب تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ خشک ہوتی ہے، مرجھائی ہوئی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس پھر اچانک ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو اہتزت وربت، حرکت میں آ جاتی ہے، ابھر جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی اناج اور پر رونق اناج ہر قسم کا وہ اگا دیتی ہے. تو اب یہ دوسرا جو بات ذکر کی ہے یہ کیا ہے؟ مردہ زمین سے تیسرا طریقہ ہے. یہ وہ زندہ تیسرا کرنا، طریقہ تیسرا ہے. طریقہ. تو ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، ذالک بان اللہ هو الحق. تو پھر یہ سن لو کہ وہ اللہ ہے جو کہ الحق ہے، وانہ یحیی الموتى، یہ ہے بعث بعد الموت. وانہ یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر. مزہ آیا یا نہیں آیا؟ جی سر. جی سر اچھا تھا ٹاپک. اچھا جی چلیں اب آگے آ جائیں، آیت نمبر 26 پہ آ جائیں جہاں پر ہمارا سبق تھا. تو یہاں سے اب دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 38 تک. آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 38 تک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی ذکر ہوگی. ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی ذکر ہوگی. دلیل نقلی پتہ ہے نا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جی سر. آپ ایک دفعہ بتا دیں. نور آپ بتا دیں یہاں پر دلیل نقلی کس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی؟ سر وہ دلائل جو پچھلی اقوام گزرے واقعات سے ہم تک پہنچتے ہیں. ہاں یعنی کہ جو کسی گزرے ہوئی قوم سے نقل کی جائیں، چاہے وہ انبیاء سے نقل کی جائے، چاہے وہ جنات سے نقل کی جائے، چاہے وہ فرشتوں سے نقل کی جائے، کسی بھی صورت میں اس کو نقل کیا جائے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کی زبان سے نقل کی جائے، تو اس طرح کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو ہم دلیل نقلی کہتے ہیں. اور دلیل عقلی ہم اس کو کہتے ہیں جس طرح ہم نے وہ ابھی سورہ بقرہ والی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا پھر یہ جو میں نے بھی آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں استدلال کے، بعث بعد الموت کے اوپر استدلال کے 3 طریقے جو بتائے ہیں، تو یہ دلیل عقلی ہے. یہ دلیل عقلی ہے، یعنی کہ اب عقل یہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے نا کہ اگر ایک ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. یہ جو اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، اس کو یہ عقل کے استعمال سے ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں. اور ہم عقل کے استعمال سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اگر کوئی ذات زمین اور آسمان کو تخلیق کر رہی ہے اور بڑی بڑی مخلوقات کو تخلیق کر رہی ہے تو ایک انسان کو دوبارہ سے تخلیق کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتا. اس نتیجے تک جو ہم پہنچے ہیں یہ عقل اور لاجک کے استعمال سے پہنچے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، تو پھر انسان کے مردہ ہونے کے بعد انسان کو زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے. تو اس نتیجے تک جو ہم پہنچے ہیں یہ عقل کے ذریعے پہنچے ہیں. تو اس طرح کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ دلیل عقلی. دلیل عقلی. ہاں جی. اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی ہے، ہم نے جو ہے وہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے. اس طرح کے دلائل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دلائل وحیہ. دلائل وحیہ. دلیل وحی. دلیل وحی. شاباش، بارک اللہ فیکم. اچھا جی
تو اب یہاں پر دلیل نقلی ذکر ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، اور شرک فعلی پر رد ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ چونکہ پیچھے حرم کا تذکرہ ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ حرم اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عظمت کا ذکر ہوگا، حج کے کچھ مسائل ذکر ہوں گے، تو یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بتاتے جائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے جگہ دے دی ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ، اس جگہ پہ ہم نے ان کو جگہ دے دی، عطا کر دی. اور ہم نے ان سے کہا کہ ان لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہرانا. یہ ہے اعلان توحید. اور کیا کرنا؟ وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک صاف کرتے رہنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب پہلے اعلان توحید تھا، اب جو ہے وہ اعلان حج ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے. ابراہیم کو ہم نے کہا لوگوں میں اعلان کر دیجئے، بالحج، حج کا، کہ یأتوک رجالا، کہ وہ آپ کے پاس پیدل جو ہے وہ آئیں، وعلی کل ضامر، اور ہر طرح کی تیز رفتار سواریوں پر بھی، یأتین من کل فج عمیق، کہ وہ تیز رفتار سواریاں جو آئیں آپ کے پاس ہر قسم کے دور دراز کے رستوں سے، دور دراز کے سب راستوں سے آپ کے پاس جو ہے وہ حج کے لیے یہ لوگ پیدل بھی آئیں اور تیز رفتار سواریوں پر بھی سوار ہو کر آئیں. فج جو ہے نا، فج کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو کھلا راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیت اللہ مکہ کی طرف آنے والے اکثر راستے اسی طرح کے ہیں. آپ میں سے کس نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے؟ سر میں نے عمرہ کیا اور حج انشاءاللہ اس سال کریں گے. حماد بھائی آپ نے؟ جی سر، میں نے عمرہ اور حج الحمدللہ دونوں کیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اور کوئی بھی نہیں ہے؟ سر میں نے عمرہ کیا تھا، حج کا بھی ہم نے دیا تھا، تو ہاں، لاسٹ وہ کووڈ آ گیا. انشاءاللہ اس سال پھر ارادہ ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے. تو من کل فج عمیق. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ لیشہدوا منافع لہم، لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آئیں. جی حماد بھائی پوچھیں. سر یہ زامرین کا مطلب کیا ہوگا؟ جی تیز زامر، جی زامر کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑوں کو یا تیز رفتار سواریوں کو. اصل میں جو عرب تھے نا وہ ایک کام کرتے تھے، اس کو کہتے تھے تزمیر. تزمیر وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ان کا گھوڑا ہوتا تھا نا اس کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمبل وغیرہ باندھ دیتے تھے، اس کے اوپر کافی زیادہ کمبل وغیرہ باندھ دیتے تھے، اور پھر نا اس کی خوراک آہستہ آہستہ کم کرنی شروع کر دیتے تھے، اس کی خوراک آہستہ آہستہ کم کرنی شروع کر دیتے تھے. تو وہ اس کو خوب جب پسینہ آتا تھا ان کمبلوں کی وجہ سے، اور یہ جو اس کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوتے تھے، تو یہ جو گھوڑا ہوتا تھا نا یہ بالکل پتلا ہو جاتا تھا. لیکن پتلا تو یہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ انتہائی پھرتیلا گھوڑا ہوتا تھا. اس کو کہتے تھے تزمیر. ٹھیک ہے، اس عمل کو کہتے تھے تزمیر. تو زامر کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر بھی آئیں، تیز رفتار سواریوں پر بھی آئیں، پیدل بھی آئیں، ہر طرح کے لوگ ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے، جس طرح اب جاتے ہیں لوگ. تو یہ سر اس کا میں نے ویسے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو فاصلہ طے کر کے پتلا ہو گیا ہو یا دبلی ہو گئی ہو اونٹنی، اس سے وہ بھی مراد ہے یا نہیں؟ وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، واللہ عالم. لیکن میں نے دیکھوں گا انشاءاللہ، میں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی سر. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ اپنے منافع پر حاضر ہوں، اپنے فوائد پر حاضر ہوں. اور فوائد سے مراد کیا ہے؟ مثلا جو بیت اللہ جو بندہ جائے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اس کی مغفرت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، اور جناب گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب منافع ہیں اس کے لیے. لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ لوگ اپنے منافع، اپنے فائدے کی چیزوں پر حاضر ہوں، اور پھر ایام معلومات،
جو متعین دن ہیں، قربانی کے جو متعین دن ہیں، ان میں چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کریں۔ یعنی کہ جو مشرکین ہیں وہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو یہاں پر کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ ہی نے ان کو دیے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو پس فَكُلُوا مِنْهَا، پس پھر کھاؤ تم ان جانوروں میں سے، ان کے گوشت میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو بھی، ایسا شخص جو کہ بالکل بھوک کی شدت سے مایوس ہو چکا ہے، فقیر ایسا شخص، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی ان جانوروں کا گوشت کھاؤ اور ان فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثہم، اور پھر چاہیے کہ یہ حاجی اپنی میل کچیل کو دور کریں، ولیوفوا نذورہم، اور اپنی منتوں کو، اپنی نظروں کو پورا کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور پھر جو ہے وہ البیت العتیق جو ہے بیت اللہ، اس کا طواف کریں۔ تو یہاں پر اب تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے حج کے مناسک میں سے۔ ایک تو یہ کہ مینا کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ثم لیقضوا تفثہم، اپنی میل کچیل اور اپنے بالوں کو دور کیا جائے گا، یعنی کہ سر منڈوایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت اور سعی، ولیطوفوا بالبیت العتیق، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کے جو حج کے ارکان ہیں ان کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر حج کے جہاں پر مسائل ذکر ہوئے تھے، اس سے پہلے کے جو ارکان ہیں ان کا تذکرہ وہاں پر ہو چکا ہے، تو یہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا کہ مینا کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، پھر اس کے بعد سروں کو منڈوا لیا جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، پھر جو ہے وہ طواف زیارت اور سعی جو ہے وہ کر لی جائے گی۔ ذالک، تو یہ سب جو اوپر باتیں ہوئیں ان کو یاد رکھو، ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کو دل میں ان کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، اس کے دل میں ان اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کو وہ اہمیت دیتا ہے، وہ ان کی تعظیم کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس شخص کا تعظیم کرنا اللہ کے ہاں اس شخص کے حق میں بہتر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی حرمات سے مراد کیا ہے؟ مثلا جو احرام کی پابندیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے احرام باندھنے والے حاجی کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، تو وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ تعظیم کرنا اس شخص کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہے۔ اب جو ہے وہ جو غیر اللہ کی محرمات ہیں ان کی حرمت کا اعتقاد مت رکھو، یعنی کہ جن چیزوں کو لوگ جو ہے وہ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا، تو ان چیزوں کے حرام ہونے کا عقیدہ مت رکھو۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے جو جانور اور چوپائے ہیں ان کو حلال کیا گیا ہے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے کہ جو تم پر تلاوت کی جا چکی ہے، وہ جانور جن کا تمہیں بتایا جا چکا ہے، جو تم پر تلاوت کیے جا چکے ہیں، ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ تو پس فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اجتناب کرو اور بچو پلیدی سے، پلیدی اور نجاست سے، جو کہ کیا ہے؟ من الاوثانی، جو کہ بت ہیں، بتوں سے بچو جو کہ نجس اور پلید ہیں، اور وجتنبوا قول الزور، اور باطل کلمات اور باطل اقوال سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی کہ غیر اللہ کی نظر مت مانو، جھوٹی گواہی مت دو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں قول الزور، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حنفاء للہ، اس حال میں کہ تم اکیلے اللہ کے لیے یکسو ہو، غیر مشرکین بہ، اور تم اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو، اس حال میں کہ تم اکیلے اللہ کے لیے یکسو ہو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو۔ وَمَن یشرک باللہ، اب یہاں پر ایک مثال کا بیان ہے کہ شرک کرنے والا تو ہلاک ہے، شرک کرنے والا تو تباہ و برباد ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا کہ کوئی شخص آسمان سے گر پڑے، آسمان سے اگر کوئی بندہ زمین پر گر پڑے تو اس کا جو جسم ہے وہ الگ الگ ہو جائے،
اس کا جسم جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گا، اس کے جوڑ سے جوڑ الگ جدا ہو جائے گا، اور یہ بندہ آسمان سے زمین پر گر پڑے اور فتخطفہ الطیر، تو پھر اس کو پرندے جو ہے وہ اچک کے لے جائیں، پرندے جو ہے وہ اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ اچک کے لے جائیں، کوئی ٹکڑا جو ہے وہ کوئی گدھ لے جائے، کوئی ولچر جو ہے وہ اس کے جسم کے کسی حصے کو کہیں لے جائے، یا تو ایسا ہو جائے او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور یا پھر یہ ہو کہ ہوائیں جو ہیں وہ اس کے جسم کے ٹکڑوں کو لے دور کے کسی جگہ پر لے جا کے پھینک دے، یہ شخص آسمان سے زمین پر گرے اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا پھر اس کے جسم کو پرندے جو ہے وہ نوچ کے لے جائیں، یا پھر ہوائیں جو ہے وہ اس کے جسم کو اڑاتی لے پھریں، کئی دور کی جگہ پر لے جائیں ہوائیں اڑاتے ہوئے اس کے جسم کو، تو جس طرح اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس شخص کے ہلاک ہو جانے میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے، اسی طرح جو شرک کرتا ہے اور پھر اسی حالت میں مر جاتا ہے، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے تباہ و برباد اور ہلاک ہو جانے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی حماد بھائی۔ سر یہ صحیح اور عمیق میں کیا فرق ہوگا؟ صحیح کہتے ہیں بعید کو، دور کی جگہ، ٹھیک ہے، اور عمیق کہتے ہیں چوڑے کو، چوڑائی کو کہتے ہیں عمق، عمیق، ٹھیک ہے۔ صحیح کا معنی ہے بعید، سحقن، جی سر۔ بعدن۔ اچھا جی، آج پہلا دن ہے تو ذرا آج ابھی مومنٹم نہیں بنا پڑھائی کا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ مومنٹم بنے گا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، ذالک یہ بات سن لو، اور اس کے بعد ومن یعظم شعائر اللہ، جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، تو فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی، دلوں کے اندر موجود تقوی کی نشانی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حرمات، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم، یہ بہت بڑا ایک عمل ہے، اور یہ جو ہے نا یہ آج کل بالکل معدوم ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اس طرح تعظیم ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی اس بات کو شاید جو ہے وہ تجربہ اس بات کا آپ کو ہوا ہو کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، خود انسان اگر ایمانی حالت انسان کی کمزور ہو تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور عام طور پہ لوگوں کے اندر بھی آپ یہ بات سنیں گے اور دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ رمضان آ گیا، یا جی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آ گئے، تو انسان بعض لوگوں کے اوپر نا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، کوئی یعنی کہ ایک ہوتا نا کہ شعوری طور پر انسان ایک چیز کو محسوس کرے کہ واقعی یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو کہ قدر و قیمت والا وقت ہے، جو کہ عام وقت کی طرح نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی جو ہے وہ آثار نظر آئیں اس بات کے کہ واقعی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ دوسرے اوقات کی طرح نہیں ہے۔ یا پھر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، حرم کے اندر جاتا ہے، تو بعض لوگ وہاں جا کے بھی ان کے اوپر نا کوئی مطلب ایک یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی ہم آئے ہیں ایک دور کی جگہ پہ آئے ہیں اور نئی جگہ ہے اور وہ سب چیزیں ہیں، لیکن انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت کا طاری ہو جانا کہ جس سے معلوم ہو کہ واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جگہ دوسری جگہوں سے زیادہ قدر و قیمت والی ہے، اور اس جگہ پہ مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، یا اگر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو یہ وقت جو ہے وہ دوسرے اوقات سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے۔ یہ جو چیز ہے، اس چیز کا فقدان جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ویٹیج دی ہے، دل کے اندر ان چیزوں کا یقین موجود نہیں ہوتا، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر مرتب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو جو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں موجود ہو، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو واقعی اہم سمجھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہم قرار دیا، یہ ہوتی ہے تعظیم شاعر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم۔
لکم فیہا منافع الی اجل مسمی. اب یہاں پر شعائر اللہ سے مراد یا تو مقامات حج ہیں یا پھر جو ہے وہ جو جانور بیت اللہ کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں وہ مراد ہیں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. اللہ تعالیٰ کے شاعر سے یہاں پر مراد یا تو مقامات حج ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، حج کے مقامات منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، بیت اللہ، مسعی سعی کی جگہ، مطاف، حرم کعبہ، یہ سارا. اور یا پھر جو ہے وہ قربانی کے جانور مراد ہیں. اگر قربانی کے جانور مراد ہوں تو لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلوہا الی البیت العتیق. تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر منافع ہے ایک مقررہ وقت تک، ثم محلوہا، پھر ان کے حلال کر دینے کی جگہ، ان کے ذبح ہونے کی جگہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ بیت العتیق کی طرف، یعنی کہ بیت اللہ کے پاس. مراد یہ ہے کہ مذبح جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے منی میں، وہاں پر جو ہے وہ جانوروں کے ذبح ہونے کی جگہ ہے. یا پھر اگر مراد جو ہے وہ ہوں مناسک حج مراد ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تم ایک وقت مقررہ تک ان تمام جگہوں سے، یہ جو تمام جگہیں ہیں مناسک حج کی، ان جگہوں پہ تم فائدے اٹھاتے ہو. مطلب کسی جگہ پر تم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہو، کسی جگہ پر دعائیں کرتے ہو، عرفہ میں وقوف کرتے ہو وغیرہ. اور پھر ثم محلوہا، پھر ان مناسک حج کے ختم ہونے کی جگہ کیا ہے؟ الی البیت العتیق. آخر میں طواف انسان کرتا ہے اور حج کے جو مناسک ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس کی قربانی جو ہے وہ مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے تابع دار ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. مخبتین، عاجزی کرنے والے، یا جن کے دل اللہ کی طرف جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں. اب وہ کون ہیں المخبتین؟ کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو لاحق ہوتی ہیں، ان اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مخبتین تو یہ ہوتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور یہ جو اونٹ ہیں، بدن، بدنتن کی جمع ہے، مراد ہیں یہ اونٹ جن کو ہدی کے لیے روانہ کیا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس تم اللہ کا نام ان پر لو اس حال میں کہ یہ صف در صف کھڑے ہوں. یہ جو اونٹ ہیں جن کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، ان کو یہ صف در صف کھڑے ہوں اور اس وقت ان پر اللہ کا نام لو، یعنی کہ ان کو نہر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، آپ میں سے کسی نے قربانی دیکھی ہے اونٹ کی کبھی؟ جی سر. جی سر. جی شاہ دیکھیے. جی سر. ہاں جی، ولید بھائی رہ گئے ہیں اور لائبہ بہن رہ گئی. جی آپ تو انہوں نے نہیں دیکھی اونٹ کی قربانی؟ نہیں لگتا ہے کہ کوئی جواب نہیں. جی سر دیکھیے آپ کی میرا شاید نیٹ ورک اچھا، ایشو آ رہا ہے تو آپ کی آواز آواز ٹھیک ہے، ٹھیک کوئی ہے. بات، ٹھیک ہو گیا. تو یہ کھڑا کر کے نا، اس کو اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جو یہ گردن کا نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ برچھا مارا جاتا ہے. تو اس کا خون کا فوارہ جو ہے وہ فوارہ پھوٹ پڑتا ہے اور پھر جب کچھ خون بہہ جاتا ہے تو پھر اونٹ جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. والبدن فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها، جب ان کے جو پہلو ہیں وہ زمین پر گر جائیں.
اور یعنی کہ جب وہ اس کا خون بہہ جائے اور تم جو ہے وہ اس کا گوشت بناؤ تو فکلوا منہا، اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ جو کہ سوال نہیں کرتے۔ قانع وہ شخص ہے جو کہ جس کے پاس جو موجود ہے اس پر وہ قناعت کیے ہوئے ہے، وہ سر آج آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی، اس کو میں اتار دیتا ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان جانوروں کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتے، اور وَالْمُعْتَرَ ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی حاجت کو ظاہر کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ دیکھیں اونٹ جیسا جانور، اتنا طاقتور اور اتنا بڑا جانور انسانوں کے لیے مسخر ہے۔ چھوٹی سی رسی اس کے گلے میں یا اس کے منہ میں نکیل اس کو ڈالتے ہیں اور جہاں مرضی لے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مسخر نہ کرتے تو یہ تو انسانوں کو چھوڑتے ہی نہ، اتنا طاقتور جانور ہے۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بنو۔ لن ینال اللہ لحومها، اور ہرگز نہیں پہنچتا، بالکل بھی نہیں پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤها، نہ ہی ان کا نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی ان کے خون پہنچتے ہیں۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو تم سے تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اور اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو، محسنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دوسرا باب مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ آگے پڑھنا شروع کریں گے کل آگے سے انشاءاللہ۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا سے